کوئی دیوبندی عقیدے کا ہو، کوئی سلفی عقیدے کا ہو، تو میں اس سے گزارش کروں گا ذرا بیٹھو آرام سے بیٹھو۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ شیاطین کو اگر وہ ٹیکساس میں ہو، میکسیکو میں ہو، چیچینیا میں ہو، یوگوسلاویہ میں ہو، کوسوو میں ہو، بلغاریہ میں ہو، برازیل میں ہو، شیطان کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ہو جاتی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے، اسے نص قطعی سے آپ ثابت کرتے ہیں، تو پھر یہ عقیدہ کیوں نہیں ہے کہ آپ کے یہاں ہونے کی خبر مدینے والے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، بات ٹاپک ہے کہ آزمائش، لیکن ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن ایک بات یاد کر لیں کہ ہم کسی ولی کو خدا نہیں کہتے۔ ہمیں خدا کے ہوتے ہوئے کیوں ضرورت پڑے گی کسی اور کو خدا کہنے کی؟ سمجھے بھائی، ہم ایسے خدا کو کیوں مانیں گے جو زیر زمین دفن ہوگا؟ ہم کیا ایویل اور کمپوز کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہ نہ نہ، ہم جس بزرگ کو مانتے ہیں اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ جماعت دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار، جنہیں مفسر قرآن کہتے تھے، مفسر قرآن کہتے تھے۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک 900 سال پہلے مکہ شریف میں آئے، اگر یہی غوث پاک اور پہلے آتے، قرآن غوث پاک سے پہلے نازل ہوا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جملے ہیں، کہتے ہیں قرآن غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے سے پہلے نازل ہوا، اگر یہی قرآن غوث پاک کے آنے کے بعد نازل ہوتا ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جیسے قرآن میں بہت ساری باتیں، حکایات لقمان علیہ السلام کے موجود ہیں، ایسے ہی قرآن شریف میں بہت ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے تو میں کہوں غلط، یہ جادو نہیں بلکہ حقیقت۔ الحمدللہ رب انا الحسنی والمخدع مقامی اقدامی علی عنق الرجال عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمال۔ یہ اولیاء کی چوکھٹ ہے۔ الحمدللہ، اللہ کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ پھر سے ہاتھ اٹھا کے بولے کس سے اللہ کہہ رہا؟ مسلمانوں سے کہہ رہا۔ یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم آزمائش میں ہیں، حکومتوں کے مزاج میں تعصب ہے، ہم پر تعصب بڑھتا جا رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہم آزمائش میں، اس سے پہلے تو کبھی آزمائش میں نہیں تھے۔ نا 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 نا، ہمیں علم نہیں ہے کہ آزمائش ہماری شناخت ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ آزمائش ہماری پہچان ہے، آزمائش ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج سے 5 دن پہلے ایک تاریخ گزری ہے جسے 15 شوال کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 15 شوال۔ اونچی بولیں۔ عید کے ٹھیک 15 دن کے بعد ایک تاریخ گزری ہے جسے 15 شوال کہتے ہیں۔ کاش ہم نے کسی امام کی بارگاہ میں جا کے اسے 200 روپے دے کر کے اس کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے پوچھا ہوتا 15 شوال کا تعلق مذہب اسلام سے کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے شہدائے احد۔ یہ عربی کے 3 لفظ الف ہا دال، یہ کیا ہیں؟ 6 معنی دارت، یہ کیا ہیں؟ تو شاید وہ امام آپ کے مبارک پیشانیوں پر تواریخ کی ایسی داستان لکھتا کہ آپ کی نسلیں اسے پڑھ کر کے اپنے دلوں میں روشنی کے چراغ کو جلاتی اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتی، لیکن ہم کو توفیق نہیں ہوئی، اور ہم اپنی آزمائشوں کی، چھوٹی سی آزمائشوں کی فائل کھول کر کے اپنے علماء اور مشائخ کے بولتے ہیں کہ حضور ہم بڑی آزمائشوں میں ہیں، ہم بڑی آزمائشوں میں۔ آئیے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 ہجری میں لڑی گئی ایک جنگ تھی جس کو ہم احد شریف کے دامن میں وارد ہونے والے واقعات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک اس جنگ کے 1 سال پہلے مسلمان کیسے آزمائش میں آئے؟ سنیے صاحب، اگر کوئی غیر مسلم میرا بھائی ہو ہندو مذہب کا تو میں گزارش کروں گا وہ بھی بیٹھے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، حضور کا کرم ان پر بھی ظاہر ہو جائے۔ اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ میں ایک درگاہی مزاج کا آدمی ہوں تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سب استفادہ کریں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ٹھیک ہے؟ سنیں، اس جنگ کے جو 3 ہجری میں ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی عمر شریف تھی 56 سال جب یہ جنگ ہوئی، جب حضور کی عمر شریف 55 سال کی تھی۔ مدینے آئے ہوئے حضور کو 1.5 سال ہوئے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگ ہوئی تھی جسے جنگ بدر کہتے ہیں، جس میں حضور کے دشمنوں کی تعداد 70 تھی جو ماری گئی تھی، اور حضور کے غلاموں کی تعداد 14 تھی جو شہید ہوئی تھی، 13 وہیں ایک راستے میں۔ ٹھیک، اب سنیں آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، آؤ اے میرے مدینے کے غلاموں، اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلو۔ تو ایک بزرگ صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خیسمہ، خیسمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جب اعلان فرمایا کہ
چلو اپنے اپنے گھر والوں کو لے کے نکلو، اپنی طاقت کو، اپنی بازوؤں کی مچھلیوں کو لے کے باہر نکلو۔ تو جناب خیسمہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا سعد، سین عین دال سعد۔ میں باہر تھا، میرا بیٹا اندر تھا۔ جیسے میں اپنے گھر کے اندر انٹری کیا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے۔ باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں، میں جاؤں گا، تیرے لیے بہت سارے مواقع آئیں گے اور تو بہت ساری لمبی زندگی پائے گا اور حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوگا، مجھے جانے دے۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں مجھے زندگی ملے کہ نہ ملے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ جنگ کرنے۔ میرا سوال ہے بستی ضلع کے رہنے والوں، وہاں کیا کوئی بارات جا رہی تھی؟ وہاں سنڈیلا کا لڈو بٹنے والا تھا؟ وہاں جبل پور کی مولیاں تقسیم ہو رہی تھی؟ مجھے بتائیں وہاں کیا تھا؟ وہاں تو گردنیں کٹ سکتی تھی، وہاں تو ہاتھ پاؤں کٹ سکتے تھے، لیکن باپ بیٹے صرف اس بات پر لڑ گئے کہ پہلے میں جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے، پہلے میں۔ قرآن کہتا ہے ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے ڈرا کے دھمکا کے، ونقسم من الاموال کی بات کی گئی، یہاں باپ بیٹے لڑ گئے میں جاؤں گا حضور کے سامنے ذبح ہونے کے لیے۔ یہ لڑائی اتنی بڑھی کہ پڑوسیوں کو مداخلت دینے کی نوبت آئی۔ پڑوسی چیخ پکار سن کے آ گئے، بولے اے سعد اور خیسمہ کیا بات ہے؟ بڑی بڑی ہنگامی کی آواز باہر جا رہی ہے۔ باپ نے کہا میرے بیٹے کو سمجھا لیجئے، میں حضور کے سامنے شہید ہونا چاہتا ہوں اور یہ دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو بیٹے نے کہا میرے باپ کو سمجھا لیجئے، میرے باپ کو سمجھا لیجئے، یہ میرا باپ میرے لیے دیوار بن کے کھڑا ہے۔ تو جب پڑوسیوں نے بہت سمجھایا تو دونوں نہیں مانے۔ میں بتا دوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان پڑوسیوں نے کیا کیا جسے قرآ اندازی کہتے ہیں، جسے فال کھولنا کہتے ہیں، جسے پرچی نکالنا کہتے ہیں۔ دو کنکڑیاں لائی جاتی ہیں، ایک کوئی اٹھا لیتا ہے تو یہ کھیت اس کے نام، ایک پرچی میں جس کا نام نکل آتا ہے تو یہ زمین اس کے نام ہے نا بھائی۔ بھائیوں کی زمین کے بٹوارے میں ایسا عمل کرتے ہیں جو وہاں کی تہذیب سے اس حساب سے جیسا ہوا ہوگا، لیکن قرآ اندازی ہوئی۔ اگر دل کہے تو اس کے بعد ایک جملہ سن کے بولنا سبحان اللہ۔ جب فال کھولا گیا، قرآن اندازی ہوئی تو قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکل آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہم بات کریں گے صرف آزمائش کی۔ کیا نام تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، سعد نام تھا۔ جب بیٹے کا نام پرچی میں نکل آیا تو بیٹا بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، بلیوں اچھل رہا تھا، اور باپ کنارے پر بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا۔ جو خوش تھا، جو مچل رہا تھا، کس بات پر؟ کہ حضور کے سامنے شہادت پانے کا موقع ملنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں۔ میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ جناب سعد اپنے گھر میں بلیوں اچھل رہے تھے اور باپ کنارے پر بیٹھا رو رہا تھا۔ تاریخ کا ایک جملہ سننا، کبھی بھولنا نہیں، باپ نے کیا کہا۔ میں سرکاروں کی قدم بوسی کر کے جملہ کہتا ہوں، باپ نے جملہ کہا جو پڑھے لکھے ہیں مسکرائے۔ باپ نے کہا ہے میرے بیٹے سعد، کہا کیا بات ہے؟ کہا پرچی بدل لے۔ واہ واہ، جیتے رہیے جیتے۔ کیا کہا؟ پرچی بدل لے، پرچی بدل لے، پرچی بدل لے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہ سونے کی قلم سے نکلا ایک جملہ ہے۔ بیٹے نے کہا کیا؟ تو باپ نے کہا میرے بیٹے پرچی بدل لے۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابو معافی چاہتا ہوں، اگر جنت ہوتی تو بدل دیتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ، اگر جنت ہوتی تو نانا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، میں جاؤں گا حضور کے سامنے، میں جاؤں گا حضور کے سامنے، شہید ہو جاؤں گا۔ بیٹا نکلا سج دھج کے، شہادت کا دولہا بنا ہوا۔ ماں سامنے آ گئی، ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کی بلائیں لی، اسے رخصت کرنا چاہا تو بیوی آ گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ بولے میدان جنگ میں۔ کیا کرنے کے لیے؟ بولے شہید ہونے کے لیے۔ تو بیوی نے کہا اسی دن کے لیے مجھے لے کے آئے تھے، یہ آخری سانس تک نبھانے کا وعدہ کیا گیا تھا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ مجھے حضور نے آواز دی ہے۔ تو بیوی نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تجھ جیسی ہزاروں بیویاں حضور کے نام پہ قربان کر۔ واہ واہ واہ، یہ بول چاہتی کیا ہے؟
تو بیوی نے کہا بس صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میدان محشر میں اگر تم وہاں شہید ہو گئے آج تو میدان محشر میں تمہاری ماں کو شہید کی ماں کہہ کے جب بلایا جائے گا تو مجھے بھی شہید کی بیوی کہہ کے بلائیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اور کچھ نہیں چاہیے. نکل گئے جناب ساتھ 170 کلومیٹر کا سفر کیا. حضور کا خیمہ لگا جہاں پر اسے عریش کہتے ہیں, عریش جھوپڑی کو بولتے ہیں, اور سامنے میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کی جماعت آئی تھی 309 310 یا 311. ٹھیک ہے, ان 313 میں بھی اگر کہتے تو عثمان غنی سرکار کو شامل کیا گیا جو مدینہ شریف میں تھے. بقیہ واللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے, ان غلاموں کی تعداد میں قریب میں پہاڑی ہے جسے جبل ملائکہ کہتے ہیں, 5000 فرشتوں کا نزول ہوا. اللہ کے رسول کے غلاموں کی مدد آئی آسمان سے, اور حضور کے غلاموں کو ظاہری باطنی طور پر کامیابی ملی. ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, وہ بڑے بڑے دھرندر لوگ اس میں مارے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ بات الگ ہے, یہ بات مشہور ہے, آپ سب جانتے ہیں. مجھے ابھی بدر کی تاریخ نہیں بیان کرنی ہے, جب کبھی آپ جائیں گے انشاءاللہ بدر کے شہیدوں کی مزارات پر جائیں گے انشاءاللہ, تو دیکھیے گا بڑے سے پتھر پر شہدائے بدر کے اسماء نام لکھے ہوئے ہیں. ان میں 5واں یا 6واں نام حضرت سعد کا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. جب باپ کو خبر ملی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, آپ مجھے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے جسے 20 لاٹھیاں ماری گئی, یہ میرا بھائی ہے جس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے تعصب کی بنیاد پر, تو میں ان سے مخاطب ہوں صاحب, اگر ایمان ہے تو آزمائش ہوگی, آزمائش ہوگی آپ کے سامنے. جناب بلال حبشی کی زبانیں باہر نکل آتی تھی مکہ شریف میں, اور ان کی جو باڈی تھی اسے پتھر کی چٹان پہ رکھا جاتا تھا, تو لوگ کہتے تھے بلال محمد کا نام لینا بند کر دے, مار کھانا تو تیرے ساتھ جو زدوکوب کر رہے ہیں وہ نہیں ماریں گے تجھے, اتنی مار برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی محمد کا نام لیتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب آپ جاتے ہو مارکیٹ میں برتن خریدنے کے لیے تو پیتل کے سامان کو, برتن کو, یہ تانبے پتیلی خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے خریدتے ہو. مجھے بھی اللہ نے ٹھوک بجا کے خریدتے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اگر اس آزمائش کے دائرے سے نکل گئے کامیابی کے ساتھ تو ذرا خوش ہو جاؤ, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا تاج آپ کے سر پہ. جب سعد شہید ہو گئے تو باپ کو خبر لگی میرا بیٹا شہید ہو گیا, بہت ہو گئی, چیخ باہر نکل آئی. محلے کے لوگوں نے کہا کہ اے اسما آخر بیٹا شہید ہو گیا, اس بنیاد پر رو رہے ہو؟ تو رو کے بولے نا 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 نا, اس بنیاد پر رو نہیں رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا, میرا بیٹا مارا گیا. میں اس بنیاد پر رو رہا ہوں کہ میں کیوں شہید نہ. جن آزمائشوں سے ہم بھاگنا چاہتے تھے ان آزمائشوں سے حضور کے سچے غلام قریب سے قریب تر ہونا چاہتے, اور یہی ان کا عین ایمان تھا. ٹھیک 1 سال کے بعد یعنی 3 ہجری میں جب حضور کی عمر شریف 56 سال کی ہوئی تو پھر کفاران مکہ نے اٹیک کیا مکہ مدینہ شریف پر. 480 کلومیٹر کا سفر کر کے آ گئے, اور اپوزیشن جماعت میں جناب ابو سفیان, جناب خالد بن ولید جیسی ٹاپ کلاس کی بہادر آوازیں موجود تھیں, اور ادھر حضور کے غلاموں کی تعداد تھی 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا احد پہاڑ. ایک احد پہاڑ ہے جس کو یہ علماء کہتے ہیں جبل احد شریف, جبل احد کہتے ہیں. اور حضور نے اس پہاڑ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میں نشے میں نہیں ہوں, ہوش و حواس کے ساتھ جو باتیں کہہ رہا ہوں ریکارڈ ہو رہی ہیں. پھر سنیے آپ, حضور نے ارشاد فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا مطلب؟ پتھر بھی حضور سے محبت کر سکتے ہیں, سمجھ گیا؟ اگر انسانوں میں کچھ لوگ حضور سے محبت نہ کریں تو ان سے کہنا تیری ضرورت نہیں ہے. حضور سے محبت کرنے والے تو پرندے بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, واہ واہ چرند پرند بھی ہیں, درختوں کی شاخیں بھی حضور سے باتیں کرتی ہیں, حضور سے محبت کرتی ہیں. حضور نے کیا فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان صاحب اللہ. تعجب یہ ہے جو حضور نے اپنی کرم نوازی کی بنیاد پر کہا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے سامنے مدینہ شریف ہے, اور مدینہ کے بالمقابل میں ایک پہاڑ جسے جبل عیر کہتے ہیں. جبل عیر وہ اونٹ کی کوہان جیسی پہاڑی ہے. میں بڑے قریب سے گزرا تو لا حول پڑھتے ہوئے اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے کہا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ جنتی پہاڑ ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ جہنمی پہاڑ ہے. کیا مطلب؟ حضور سے نفرت کرنے والے صرف انسان نہیں
دوسری اشیاء دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی سن لو، یاد کر لو، جہنم میں جانے والے صرف انسان نہیں، دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، سمجھ لیں آپ، پیڑ پودے بھی ہو سکتے ہیں، شجر و حجر بھی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے یہ لڑائی نہیں گئی۔ اس کو سننا، ہم نے بھی بزرگوں سے باتیں کی ہیں، سرکار یعقوب شاہ کی چوکھٹ پہ آ کے سرکار دعا کرے ہم سچ بولنے کے عادی ہو جائے۔ ہم نے بھی سرکاروں کے سامنے آ کے کمپرومائز کیا، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، میں نے اپنا دل آپ کے حوالے کیا، ہم آپ کے غلام ہیں، فقیروں میں شامل ہیں، تو بزرگوں کی زبان سے آتا وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کرو کبھی حرام نہیں کھائیں گے، تو یہ ہم کہتے ہیں جی حضور میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم مرید تو ہو گئے لیکن بعد میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دوسرے دن بیٹھ کر کاروبار کی زمین پر ترازو میں ہم ڈانڈی مارتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، تو جواب آتا ہے کہ اگر حرام نہیں کھائیں گے تو میرے بچے پلیں کیسے؟ کل کیا ہوا وعدہ آج بھول گئے۔ میں بتا دوں کہ اس جنگ سے پہلے حضور کے غلاموں نے بھی اپنے گھر میں وعدہ کیا تھا۔ یہ جو درویشوں کی مزارات پر عرس سے ہوتے نا، ہماری مزاروں پہ نہیں ہوتے، اللہ کے ولیوں کی مزارات پر۔ جن لوگوں نے وعدے نبھائے ان کی مزاروں پہ عرس ہوتے، اس وعدے کو جو عالم ارواح میں اس کو نبھایا تو ان کی مزارات پر عرس ہوتے ہیں۔ جب مدینے سے حضور کے غلام نکلے تقریباً 700 منافقین کو لے کے 1000، جب آگے بڑھنے والے تھے تو ایک لنگڑے صحابی تھے حضور کے مدینے شریف میں، ان کا ایک پیر خراب تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لنگڑا انہیں نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، حضور کے صحابی تھے وہ، ان کا ایک پیر ڈیمیج تھا، اپنی بیوی کے پاس ہے، بولے میری تلوار کہاں ہے؟ تو بیوی نے کہا تم کیا کرو گے تلوار؟ کہا کہ میں ایک پیر ہی صحیح حضور کی نگاہوں کے سامنے شہید ہونا چاہتا، ایک پیر ہی صحیح تو کیا ہوا، میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ بیوی نے کہا بیٹھو آرام سے، وہ کہاں جاؤ گے تم، ڈسٹرب کرو گے فوجیوں کو، ایک پیر لے کے ادھر ادھر گھومو گے، ارے چپ، میرے اندر بھی ایمان ہے، میرے اندر بھی جذبہ ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا تھا، تمہیں پتا نہیں کہ وہاں طاقت و قوت کس پڑتی ہے ضرورت، وہاں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ تو جناب عمر بن جموع انصاری نے کیا کہا ہے، میری بیوی سن، تجھے پتا نہیں ہے ہم جنگ طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ عمر بن جموع انصاری، جیم میم واو، یہ جموع انصاری ان کا نام تھا، مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے باپ کا نام تھا عمر، ان کا نام تھا عمر بن جموع انصاری۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کا نام لے، حضرت عمر بن جموع انصاری، عمر نام تھا یا ابن جموع کہتے ہیں۔ اب ایک پیر ڈیمیج ہے، بیوی نے کہا کہ آپ بیٹھو آرام سے، بولے نہیں میں جاؤں گا حضور کے ساتھ۔ بولے ایک پیر لے کے کہاں جاؤ گے؟ بولے شاید میں دین کے کام آ جاؤں، واہ واہ، ہمارے پاس 1000 بہانے ہیں، زکام نمازیں چھوڑ دیں گے، بخار تلاوتیں چھوڑ دیں گے، پیٹ میں تکلیف روزے چھوڑ دیں گے۔ سمجھ رہے؟ یہ وہ تھے کہ ایک پیر ڈسٹرب ہے لیکن حضور کے ساتھ جہاد میں جانے کی تیاری۔ بیوی نے کہا خبردار جانا نہیں، بولے خبردار مجھے روکنا نہیں، واہ واہ، خبردار مجھے روکنا نہیں۔ تو پھر بیوی کو جلال آ گیا، بیوی نے کہا سنو میرے شوہر کا جا رہے ہو؟ بولے ہاں۔ بولے پھر لوٹ کے مت آنا، پھر لوٹ کے مت آنا۔ تو معلوم کیا کہ سن میری بیوی، خدا کی قسم اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں، اب کبھی لوٹ کے نہیں آؤں۔ عمر بن جموع نے کہا تھا اسی 15 شوال، اب نہیں لوٹ کے آؤں گا، جا رہا ہوں، اتنا کہو تاؤ میں نکل آئے باہر، بالکل بجا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت، اللہ اپوزیشن جماعت بڑی مضبوط تھی، اور حضور کے غلاموں کے پاس ظاہر سی بات ہے اشیاء خردنوش اور اسلحہ جات کی چیزیں بہت کم تھی، بڑے نشیب اور فراسی یہ جنگ ہوئی، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ عمر بن جموع انصاری شہید ہو گئے، ایک پیر سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے نا تو ان کی لاش کو ایک صحابی نے اونٹنی کی پیٹھ پہ رکھا اور رکھ کر کے اسے چابک سے مارا، نکیل پکڑ کے اسے مدینے کی طرف لے کے جانے لگے، تو اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، جب اسے اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی، اس طرف لے کے جاتے چلی جاتی، اس طرف لے کے جاتے، ہر 3 اطراف میں وہ اونٹنی آدھا کلومیٹر تک چلی جاتی ہے، لیکن جب مدینے کی طرف جانے کی باری آتی تو اونٹنی لوٹ آتی تھی۔ صحابہ پریشان ہو کر کے اونٹنی کی نکیل پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بولے سرکار بڑا عجیب معاملہ ہے، عمر بن جموع انصاری کی لاش اس پہ رکھی ہوئی ہے لیکن یہ اونٹنی یہ لاش سمیت مدینے جانے کو تیار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی بیوی کو بلا کے لاؤ۔ جب بیوی آ گئی
تو فرمایا سرکار نے تمہارے شوہر عمر بن جموع انصاری شہید ہو گئے، ان کی آنکھ میں آنسو تھے، رو رہی تھی۔ فرمایا سچ بتا ان کی لاش مدینے کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو بیوی رونے لگی۔ بیوی نے کہا تھا گھر سے نکلتے وقت میں نے انہیں بہت روکا تھا، آپ مت جاؤ، ایک پیر سے کیا لوگے، وہاں تو طاقت و قوت کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضور آپ کی محبت میں آ گئے، میں نے منع کیا مانے نہیں، تو پھر میں نے کہا جان وہ آنا نہیں، تو انہوں نے گھر سے نکلتے نکلتے کہا تھا چاہ رہا ہوں خدا کی قسم اب کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور نے فرمایا میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، میرا عمر مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم ہے۔ سمجھ رہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی لاش کو اب مدینے نہیں لے جا سکتی، کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا خدا کی قسم اب یہاں پر کبھی، مرنے کے بعد بھی اپنے وعدے پر قائم۔ حالانکہ ان کی لاش تھی اونٹنی کی پشت پہ رکھی تھی، اور پشت کے اوپر کجاوا ہوتا ہے، کجاوے پہ اوپر لاش رکھی ہے، اور پھر کجاوے کے نیچے اونٹنی کی کوہان اس کی پشت پہ کا ایک حصہ ہے۔ ذرا سوچو اس کی عقل کہاں ہے؟ تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر اس کی عقل اس کے دماغ میں۔ نسبت کی وجہ سے اونٹنی کو بھی احساس ہو گیا جو پھولوں کا گلدستہ شہادت کا جس میرے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں مدینے کبھی نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں نسبت کی بات کتنی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، ایک ہم نے وعدے کیے ہیں نبھائے نہیں، اللہ سے اس کے رسول سے وعدہ کیا، قالو بلا کس نے کہا تھا؟ امین تو کہا تھا اے میرے مولا ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، کہاں کیا؟ اذانیں ہوتی ہیں تو مؤذن کے لہجے کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتیں ہمارے گھر کی جو ہماری مائیں ہیں ان کو ہم جوتوں سے مارتے ہیں۔ ابھی 4 مہینے پہلے میرے دوست نے کہا آصف بھائی ایک شخص نے اپنے بیلٹ سے اپنے باپ کو مارا ہے۔ تعجب ہوتا ہے یار کلچر کو دیکھ کر کے، افسوس ہوتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن مجھے پھر بھی تکلیف ہوئی۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی بیٹے کو ادھیکار نہیں کہ اپنی ماں کو اپنے باپ کو بیلٹ سے مارا۔ ہم نے بھی تو وعدے کیے تھے اے میرے مولا اپنی ماں اپنے باپ کی تعظیم کروں گا، حضور کے قانون کا احترام کروں، کہاں احترام کیا؟ بوڑھی ماؤں کی بیماریاں بڑھتی چلی گئیں اور ہمارے نشے کے سامان اب تک پورے نہ ہوئے۔ یہی قریب میں ایک شہر ہے جسے بریلی شریف کے قریب میں ایک شہر جسے رامپور کہتے ہیں۔ رامپور میں ایک بزرگ ہیں جسے شیخ حافظ جمال اللہ رامپوری کہتے ہیں۔ سننا کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہنا، مجھے پتا نہیں کیوں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کے لیے تو اور بھی جلسے ہیں، اور بھی ایسے لگے کہ جیسے پھولوں کے گلدستے رکھے ہوئے ہیں۔ صاحب وڈس کا اللہ فیض جاری بسانی فرمائے۔ وعدے کیے تھے حافظ جمال اللہ رامپوری کی بارگاہ میں، ان کے ایک مرید تھے شاہ درگاہی، کیا بولتے تھے؟ شاہ درگاہی بولتے تھے۔ اچھا دونوں میں تضاد بہت تھا، میاں حضور بڑا تضاد تھا۔ جو پیر تھے حافظ جمال اللہ رامپوری وہ شکار کے بڑے شوقین اور مرید پرندوں سے محبت کرتے تھے، شاہ درگاہی، اور پیر مرشد وہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ جب پیر صاحب جاتے جنگلوں میں شکار کرنے کے لیے جیسے نشانہ لگاتے تھے تو مرید جو پیچھے شاہ درگاہی تھے نا وہ پتھر پھینک کر کے پرندے کو اڑا دیتے تھے، اور وہ پھر پیچھے پڑتے بولے اے درگاہ، ہندی بولتے تھے، درگہیا، تو ہاتھ جوڑ کے بولتے جی سرکار، پھر تم نے وہی حرکت کی، سرکار غلطی ہو گئی، یہی بولتے حضور غلطی ہو گئی، پھر آگے چلے جاتے۔ شکار کرتے کرتے کافی ماہوں سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ آپ بڑا موڈ تھا شکار کرنے کا حافظ جمال اللہ رامپوری کو، آپ نے شکار نشانہ سادھا اور جیسے قریب تھا کہ اب وہ آ جائے گا آپ کے نشانے کی زد پر، اور پیچھے سے حضرت شاہ درگاہی نے وہ پتھر پھینک کر کے اسے اڑا دیا۔ جب وہ اڑ گیا تو آپ کو چلانا آ گیا، میں درگہیا آج میں بڑے ہی موڈ میں آیا تھا شکار کرنے کے لیے، پھر تو نے میرا شکار خراب کر دیا، چپ کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ سنیے گا، یہی چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بات پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی، پھر ریورس کرتا ہوں، پیر نے اپنے مرید سے کہی تھی۔ یاد رکھنا کوئی مشکل ثقیل لفظ نہیں، بھاری لفظ نہیں، پیر نے اپنے مرید سے کہی کیا؟ اے چپ کھڑے ہو جا، اتنا کہا، یہی کھڑے ہو جا۔ شاہ درگاہی وہیں کھڑے ہو گئے، پیر مرشد نشانہ لینے کے لیے دوسرے پرندوں کے آگے بڑھے، بہت سارے مریدین تھے، آگے نکلتے نکلتے اس پار چلے گئے، اور ان کے ذہن سے اللہ نے یہ بات نکال دی کہ میرا کوئی مرید شاہ درگاہی بھی ہے۔ باتیں ختم ہو گئیں، شاہ درگاہی کہاں ہے کسی کو علم نہیں۔ 12 سال کے بعد، کتنے؟ 12 سال کے بعد حافظ جمال اللہ رامپوری اسی جنگل کے بیلٹ میں علاقے میں پہنچے جہاں 12 سال پہلے کہا تھا اے درگاہی یہی کھڑے رہے۔
جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے کیا محسوس کیا معلوم ہے؟ دل کہے تو کوئی ایک آدمی سبحان اللہ بولے. آپ نے فرمایا پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے آس پاس درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ. مجھے درگاہی کی خوشبو آ رہی ہے. اور آپ نے آواز دی شاہی درگاہی، درگہیا ہندی میں درگہیا تو کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم عقیدے اچھے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے بِإِذْنِ اللہ، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر ایسا ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق، فرمایا درگہیا تو کہاں ہے؟ 12 سال پہلے جہاں پر کہا تھا کھڑے ہو جاؤ وہیں پہ کھڑے تھے. جب کہا درگہیا ادھر آ، آواز دی تو کیا دیکھا کہ وہ دیمک لگا ہوا نشان. 12 سال تک وہیں کھڑے، گھاس پھوس ان کے بدن سے نکل آئی، ہڈیاں گوشت چھوڑ چکی تھی، گوشت گل گئے تھے. دیمک ہزاروں قسم کے گھروندے بنا کے اس پر قبضہ کیے تھے. پیڑ پودوں کی پتیاں شاخیں نکل آئی تھی. اور جیسے پیر کی آواز آئی، 1-2 قدم آگے بڑھایا، لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گرے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا تھا. حافظ جمال اللہ رام پوری نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے مرید شاہ درگاہی کو اٹھا لیا تو صرف ڈھانچے بچے ہوئے. ہلکی ہلکی سانسیں بِإِذْنِ اللہ آ رہی تھی، جا رہی تھی. کہا درگہیا، آپ نے فرمایا جی حضور میں ہوں. کہا یہ کس صورت، کون سی صورت تم نے بنا رکھی ہے اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم بولنا نہیں. شاہ درگاہی نے کہا تھا سرکار 12 سال پہلے آپ نے کہا تھا یہی کھڑے ہیں، تو تب سے لے کے آج تک اپنے پیر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تھے. نفس نے کہا ہل ڈول آگے بڑھ. میں نے کہا نا 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 نا، میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ساری باتوں پر عمل کروں گا. تو پیر نے کہا تو میں 12 سال تک یہیں کھڑا ہوں. دیکھیں حضور میرے جسم کے اندر صرف میری سانسوں کے آواگمن کے راستے باقی ہیں، بقیہ میرا جسم دیمک کی نظر ہو گیا. تو پیر مرشد حافظ جمال اللہ رام پوری بہت روئے اور ایک جملہ کہا تھا، کاش یہ جملہ کسی کاغذ پہ لکھ کے تصویر دے کر اسٹیٹس بنا لینا. جملہ کبھی بولنا نہیں. معلوم ہے آپ نے فرمایا تھا اے درگہیا تو میرا مرید ہے، لیکن خدا کی قسم آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہوتا. صاحبو یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں جسے ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. رسمی طور پر اچھی شخصیتوں کے حسن والے چہروں کو دیکھا بک گئے، دوسروں کو دیکھا ادھر چلے گئے، تیسرے کو دیکھا ادھر چلے گئے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جس پہلے والی شخصیت پر اپنا ہاتھ دے کے وعدہ کیا ہے. میں نے پوچھا صوفی سلطان نے اچھا سمجھ سے ادھر بڑی پیاری ہے آپ کے قبیلے انور شریف سے. تو میں نے کہا حضور پیر کسے کہتے ہیں؟ پیر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں، جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. پھر کہنے لگے کہ کوئی پرسنالٹی پیر کی نہیں ہوتی. میں نے کہا پیر صاحب جو فلاں صاحب ہیں بڑے خوبصورت ہیں، فلاں صاحب بڑے جسامت لیے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بڑے سروقت جیسے ہیں. فرمایا پیر قد و قامت کا نہیں ہوتا، پیر جسامت کا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر؟ بولے پیر اسے نہیں کہتے ہیں جس کے سر سے لے کے زمین تک ساری چیزیں چمکدار نظر آئے، کوئی سادہ طبیعت کا ہو یا بغیر سادہ طبیعت کا ہو. میں نے کہا پھر پیر کسے کہتے ہیں؟ بولے وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ میں اس مبارک شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کرتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ سچ بولنا، یہ کریکٹر تیرا پیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ بات یاد رہے تو آپ تنہائی میں ضرور سبحان اللہ کہیں گے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ جھوٹ سے پرہیز، یہ کردار تیرا پیر ہے. آپ نے وعدہ کیا میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، تو یہ حلال کھانا، یہ کریکٹر تمہارا پیر ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو ذرا محبت سے کوئی کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے پرسنالٹی کو پیر بنا رکھا ہے، صوفیہ نے کردار کو پیر بنا رکھا ہے. واہ واہ واہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جنگیں ہوتا. ہم بھول گئے کہ ان پر بھی تو مصائب آئے، آلام آئے، کرب اور درد کی بارش ہوئی. ہم پر کیا ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم پر کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا بھائی. اخبارات پڑھ کے بے ہوش ہو گئے، ویڈیو دیکھ کر کے ہم لاٹھیاں لے کے باہر آ گئے. اپنے ملک کے لیے نقصان دہ، سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے. جیلوں میں ہم، نشے کی دکانوں پہ ہم، اپنی ہی بہن بیٹیوں کو لوٹنے کی عزتیں لوٹنے والے ہم، ہندو مذہب کی لڑکیاں روڈ پر ہو تو انہیں چھیڑنے والے ہم. اب بتاؤ کہ ایسے دین پھیلے گا؟ ایسے بزرگوں کی ترویج و اشاعت ہوگی؟ جس کام کے لیے یمن سے یہاں آئے تھے آج وہ کام ہم نے ان کا وہیں پہ انہی کے سامنے دفن کر دیا. مسلمانوں کے لوگ کہتے ہیں حرام نہیں کھاؤں گے تو میرا کام کیسے چلے گا؟ نا 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 میرے بھائی. کیوں؟ بولے آزمائش میں. میں نے کہا اسے آزمائش نہیں کہتے. آزمائش دیکھنا ہے تو چل 15 شوال کو جو احد شریف کی جنگ ہوئی، میں تجھے بتاتا ہوں اس جنگ میں کیا کیا ہوا تھا. صاحب ایک بات بتاتا ہوں، نہ زور سے سبحان اللہ کہنا ہے، نہ کوئی ہنگامہ کرنا ہے.
आती जाती हुई सड़कों पे चमकने वाली चेहरों के मालिकान के लिए दुआ करो, अल्लाह सबके दिलों को नूर मोहम्मदी से मामूर फरमा। आमीन। सुने अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था इस 15 भूल गए लोग, किसी को इल्म ही नहीं। मैंने कहा यार ये शोहदा ओहद की तारीख है, नियाज करना। बोले नियाज किसे कहते हैं, शोहदा ओहद किसे कहते हैं। मैंने कहा करोड़ों रुपए के तू मालिक है, तुझे नहीं पता कि ओहद शरीफ के शोहदा किसे कहते हैं, इनकी तारीख शहादत क्या है। बोले मुझे कुछ इल्म नहीं है, ऐसे बोला। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं और उनके दवाखाने पे एक साहब आए, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी बैठे हुए हैं। मालूम क्या बोले, वो गुम्बद खतरा सामने था, बहुत बड़े पैसे वाले आदमी और मैं था एक सैयद साहब थे। बोले वो आसिफ भाई, मैंने कहा क्या बात है। बोले ये क्या है, मैंने कहा ये गुम्बद खतरा है मदीना शरीफ। बोले इसमें किसकी मज़ार है, खुदा की कसम मुझे चक्कर आ गया। मैंने कहा इस जालिम को ये भी नहीं पता कि इसमें किसकी मज़ार है। अल्लाह हुजूर के रोजे को देख करके हमें तारीख से कोई वाकफियत नहीं है, अपने बच्चों को हमने दीन नहीं सिखाया। दुआ करें अल्लाह दिलों में पाकी अता फरमाए। हमारी और आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, हम अपने बुजुर्गों के मिशन को जिंदा रखें, तारीख बताएं अपने बुजुर्गों की। मालूम है ओहद शरीफ की जंग 15 शव्वाल को हुई थी। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, ऐ मेरे सहाबा 30% तुम इधर चले जाओ और तुम इधर चले जाओ, बीच में ये 30% फौज रहेगी। और अब्दुल्ला इब्न जुबैर जबीर तुम जबल रूमा पहाड़ी पे चढ़े जाओ 50 तीरंदाजों को लेकर के, और तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर तलवार सहाबा को देना, तुम जख्मी लाशें उठाना। ये हुजूर ने काम बांटा तो फिर हुजूर ने क्या कहा, ऐ मेरे सहाबा मेरे खेमे के सामने मेरा पहरेदार कौन बनेगा। जुमला सुनना, आजमाइशें कितनी रही सहाबा के साथ में, हम नर्वस हो गए, नाउमीद हो गए। आजमाइशों से बचने के लिए अपने अकीदे बेच दिए, अपने धर्म तब्दील कर दिया, हराम खाने लगे, रिश्वत के पैसों की तरफ आ गए, दलाली के पैसों की तरफ आ गए, अपने बुजुर्गों की इस्मतें बेच दी हमने। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर ने क्या फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम बीच में ना, और मेरे खेमे के सामने मेरा पहरेदार कौन बनेगा। इतना सुनना था। एक पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। हजरत जल्दी से खड़े हो गए, बिल्कुल पतले दुबले सहाबी, नाम याद रहेगा हजरत जियाद, पतले दुबले खा सहाबी जल्दी से खड़े हो गए और फरमाया हुजूर मैं रहूंगा, मैं रहूंगा। न सेहत देखी न पर्सनालिटी देखी। हुजूर ने देखा तो मुस्कुरा के फरमाया जियाद तुम बैठ जाओ। फरमाया मेरी 30% फौज इधर चली जाए, कल्ब है, मैमना है, मैसरा है, मैसरा बाएं तरफ चली जाए, मैमना दाएं तरफ चली जाए, कल्ब बीच मिडिल में रहे, और तुम अपनी 50 लोगों को लेकर के कुमक का काम करना, जहां से कमजोर कोई दीवार हो वहां जाके मदद करना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना। फिर हुजूर ने फरमाया था अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, और मेरे खेमे के सामने मेरा पहरेदार कौन बनेगा। फिर वही पतले दुबले सहाबी जनाब जियाद खड़े हो गए, वही सहाबी जल्दी से खड़े हो गए। जनाब जियाद, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जियाद तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर बैठ गए तो किसी ने कहा तुम बहुत जल्दी खड़े हो जा रहे हो, तुमने अपनी सेहत देखी है, तुमने अपनी सेहत देखी है। तो कहने मुझे मत देखो, भेजने वाले आमिना के लाल को देखो, मुझे क्या देखते हो, हुजूर को देखो, हुजूर को देखो, इधर क्यों देखते हो, समझे। तीसरी मरतबे हुजूर ने फरमाया तुम लाशें उठाना, तुम तीर उठाना, तुम तलवार उठाना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम लोगों को खेमे ले जाना, जख्मी कैंप पे ले जाना, वगैरह वगैरह। फिर हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा मेरे खेमे के सामने मेरा बॉडीगार्ड कौन बनेगा। फिर वही पतले दुबले सहाबी खड़े हो, जैसे खड़े हुए ना, हुजूर ने कहा कि ताल ज़्यादा। जनाब ज़ियाद करीब आए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। साहिब सुनना भाई, तो आपसे क्यों कहूँ, आप चीख करके बोले जो आप इतने अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ज़ियाद तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो जनाब ज़ियाद ने कहा जी हुजूर मैं समझ रहा हूँ, आपके खेमे के सामने चौकीदार बनना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़ियाद यहाँ दुश्मनों का हमला बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। हुजूर के कदम पे गिर के बोले हुजूर इसीलिए तो जल्दी खड़ा हो जा रहा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन अपनी जान, जान दी हुई उसी की। वाह वाह। हक तो ये है कि हक अदा सरकार कबूल फरमा ले, बड़ी बात है। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के यहाँ तक रखा सिर्फ आपके नाम पे कुर्बान होने के लिए। सरकार में आजमाइशों से घबराता नहीं, मुझे अपनी बारगाह में रखने। मेरे आका ने ज़ियाद के हाथ पकड़ कहा ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे, यहाँ कब तक खड़े रहोगे। जनाब ज़ियाद ने कहा सरकार जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है दहलीज़ मुस्तफ़ा नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह। सरकार में वादे पर कायम रहूंगा। हुजूर ने अपनी तलवार जनाब ज़ियाद को दी, हुजूर ने अपनी ढाल जनाब ज़ियाद को, ढाल वो गोला वाला जिससे तलवार का वार रोकते हैं, और तलवार दी। फरमाया हुजूर ने ज़ियाद खड़े रहो। अब जंग का बिगुल बजा, नकारे बजे, जंग शुरू हो गई। बड़ी उतार चढ़ाव वाली जंग रही।
اللہ اکبر. معلوم ہے دیکھتے دیکھتے جناب زیاد کو 72 زخم آئے تھے. 72 زخم. صاحب وہ پاؤں میں کانٹے چپ جائیں تو ہم اس دیواروں کی طرف نہ جائیں, اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پاؤں میں کانٹے چپ جائیں. سمجھ رہے کہ اس طرف جانے میں آزمائشیں بہت ہیں. 72 زخم آئے تو جناب زیاد نے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور زمین پر گر پڑے. جب گر پڑے جناب زیاد تو حضور کے صحابہ زخمیوں کی لاشیں, زخمیوں کو یا لاشیں اٹھانے والے آ گئے اور دونوں ہاتھ پاؤں پکڑ کر کے انہیں ٹانگ کے لے کے جا رہے تھے. کیف راستے میں جناب زیاد کی آنکھیں کھل گئی. جناب زیاد نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں, آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہم تمہیں علاج کے لیے طبی کیمپ پہ لے کے جا رہے ہیں, مستشفی ہاسپٹل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جناب زیاد نے کہا تمہیں اللہ کی عظمت کا واسطہ, خبردار مجھے واپس لے چلو خیمہ گاہ مصطفیٰ تک, دہلیز مصطفیٰ تک. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا جب تک جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوٹی. صاحب ذرا سوچو, ہم نے بھی اللہ سے وعدے کیے. آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں نے فلاں سنسد جی سے باتیں کی, آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں ڈی ایم صاحب سے IAS IPS IG DIG سے باتیں کرتا ہوں. صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی حیثیت کھو دی ہے, ورنہ تم وہ ہو کہ جس نے رب سے باتیں کی. سمجھ نہیں آپ وہ ہیں کہ جس نے رب سے باتیں کی, لیکن آج اس اصول پر قائم نہ رہے. یہی وجہ ہے کہ ذلت و رسوائی ہماری شناخت بن گئی, ہماری عزتیں نہیں ہیں. ہم ٹرینوں میں ہو تو سیٹ نہیں ملتی, بسوں پہ ہو تو کوئی بیٹھنے کے لیے نہیں کہتا, ہمیں لوگ دیکھ کر کے نفرت کرتے ہیں. یہ جارح پسند قسم کے لوگ, لڑاکو قسم کے لوگ, ایک گندی طبیعت کے لوگ ہیں اور باتوں میں الجھنے والے لوگ ہیں. پیسے دو تو بھاگ جائیں گے, بیٹیوں کو ان کے حوالے کرو تو عزتیں لوٹ جائیں گے. اس قسم کے ہم پر کلیئر اور کچھ باتیں صداقت پر مبنی بھی, معافی چاہتا ہوں, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آخر کیا دل پڑی سرکاروں کو اپنے دادا کی خانقاہ چھوڑ کر کے بلال شریف یہاں آنے کی. یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دادا کی جو قربانی کربلا میں وہ ضائع نہ ہونے پائے. صاحب آؤ ان چہروں کو پڑھو, ان چہروں پر مخدوم کائنات کے لہو سے تحریر لکھی ہوئی. سمجھے ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں, کبھی کچھ دینے کی خواہش ہو تو پیروں کی مٹی دیجئے جو میری قبر میں کام آئے گی. سمجھ رہے آپ؟ اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھڑے رہو. کہا ہاں. تو کہا مجھے واپس لے چلو. 72 زخم کے بعد سر پھٹ گیا, جسم کے کئی جگہ سے وہ جو علامت پھٹی ہوئی ہے اور اجڑ گئے, پورے باڈی کے آشیانے اجڑے ہوئے ہیں, لیکن حضور سے کیے ہوئے وعدے یاد ہیں. آئے تو لوہے کی چھڑ میں کھڑا کر دیا گیا ان کو اور ڈھال دے دی گئی, اور تلوار جناب زیاد صرف وار روکتے ہیں وہی تلوار بھی ڈھال کا کام کر رہی ہے. سمجھے تلوار اپنا کام نہیں کرتی. دیکھتے دیکھتے 92 زخم آئے تھے جناب زیاد کو. جب 8 کم 100 زخم آئے تو جناب زیاد چیخ مار کر کے پھر روئے اور کہا یا رسول اللہ بچا لیجیے, یا رسول اللہ بچا لیجیے, یا محمدہ یا محمدہ کے نعرے لگائے اور جناب زیاد زمین پر گر پڑے. جیسے گر پڑے حضور کے دیگر غلام ہوں گے سفٹی کے لیے حضور کو اللہ کے رسول اپنے اس خیمے میں نماز میں تھے, اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے تھے. حضور نے اپنا نام سنا محمدہ کے تو حضور خیمے کا پردہ ہٹا کے باہر نکل کے آ گئے. جیسے اللہ کے رسول باہر آئے حضور نے کیا دیکھا کہ میرا زیاد زخمی طرف تھا, اس کے سر پہ تلواروں کی چوٹیں ہوئی ہیں, پورا بدن سینہ اور پیٹ اور پشت سب زخمی ہیں, اس کے ہاتھ. تو معلوم ہے کائنات کی تخلیق کا سبب آمینہ کا لال اللہ کے رسول زمین پر بیٹھ گئے. حضور زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے جناب زیاد کے سر کو اپنی ران مبارکہ پہ رکھ لیا, اپنی ران پہ رکھ لیا, جسے آپ جام کہتے ہیں, یہاں رکھ لیا. جب رکھ لیا تو جناب زیاد کہتے ہیں مجھے حضور کے بدن کی خوشبو سے احساس ہو گیا کہ حضور قریب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنی پلکیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ, حضور کی جبین اقدس میرے سامنے چمک رہی تھی. جناب زیاد کی پیشانی پر تلواروں کے نشان تھے, اس لیے خون کے نکلنے سے پلکیں بار بار بند ہو جاتی تھی, اور جناب زیاد حضور کو دیکھنے کے لیے پلکیں بار بار کھولتے تھے, بار بار کھولتے تھے. معلوم ہے جناب زیاد کہتے ہیں کہ حضور کو احساس ہوا کہ جناب زیاد بار بار مجھے دیکھنے کے لیے پلکیں کھولتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. تو حضور نے اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں آنکھوں پر جناب زیاد کے رکھ دی کہ زیاد مجھے نہ دیکھیں, میری طرف زیادہ توجہ نہ کریں, ورنہ ان کی پلکوں کے اٹھنے میں بجھنے میں تکلیف ہو رہی ہے. جیسے ہی حضور نے اپنی انگلیاں رکھی نا جناب زیاد کی آنکھوں پر, سنو صاحبو, جناب زیاد کہتے ہیں میں نے
کمزور اور شل زدہ بازو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لڑکھڑاتے ہوئے حضور کی انگلیوں کے قریب لا کے حضور کی انگلیوں کو ہاتھوں کو ہٹانے کا اشارہ کرنے لگا. میں نے کہا سرکار اپنے مبارک ہاتھ کو میری آنکھوں پر سے ہٹا لیں میری آنکھوں پر سے اپنے مبارک ہاتھ کو ہٹا لیں دست پاک کو. حضور نے فرمایا کیوں؟ تو جناب زیاد نے کیا کہا سرکار موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا میری روح نکالنے کے لیے انتظار کر رہا. اب میں موت کا فرشتہ میرے قریب آیا چاہتا ہے میری روح لے کے اللہ کے حضور جائے گا. ابھی اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. ابھی میری روح لے کے فرشتہ موت کا اللہ کے حضور جائے گا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد تو کہاں سے آ رہا ہے. تو کہہ دوں گا کہ اے میرے مولا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, جبین مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, رخسار مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, لبھائے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, زقن مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, بینی مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں آپ کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ. واہ واہ واہ. اس کے بعد کا مصرع کیا ہے؟ سجدے میں ادا ہو. پھر سے بولے گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ ادا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ذرا ہاتھ لگا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اس نعرے میں بھی آزمائشیں آ سکتی ہیں. واہ واہ. گھبرانا نہیں لیکن آپ نہ اپنی مذہبی اسلام کے سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لینا نہ اپنے ملک کے قانون کو کبھی اپنے ہاتھوں میں لینا. ٹھیک ہے یہ اصول ہمارے بزرگوں کا ہے. سمجھ لیں آپ حضور کی بارگاہ میں جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے آزمائشیں آپ کی شناخت بنتی جائیں گی. اگر سید الشہداء فی العالم امام حسین ہیں تو امام حسین جس پر دادا کے پوتے ہیں ان کے 33 پوتے میدان کربلا میں ایک دن میں شہید کیے. کیا آزمائشیں نہیں آئیں ان کے ساتھ میں؟ مجھے بتائیں 18 لاکھ لوگ ملک شام میں مار دیے گئے. آزمائشیں نہیں ہے کہ 16 لاکھ لوگ بغداد میں شہید کر دیے گئے. آزمائشیں نہیں ہے چنگیز خان نے اپنی تلوار سے اور اپنے فوجیوں سے 4 کروڑ لوگوں کو مارنے کا حکم دیا. کیا وہ لوگ آزمائشوں میں نہیں تھے؟ حضور کے دندان مبارکہ کے شہید ہونے کے بارے میں یا حضور کے زخمی ہونے کے بارے میں جو روایتیں موجود ہیں کیا حضور خود آزمائش میں نہیں تھے؟ میرے سوال ہے ایک بڑی خاموشی سے ہر مقبول چیز آزمائش میں ہوتی ہے. اور کہو تو اس کو اور آگے بڑھا دوں سرکار فخر العارفین فرماتے ہیں کہ اللہ کا گھر بھی آزمائش میں ہوتا ہے قرآن بھی آزمائش میں ہوتا ہے اولیاء بھی آزمائش میں ہوتے ہیں. میں نے کہا اولیاء کیسے آزمائش میں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مزاروں پر بلڈوزر چلتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں. اگر وہ طاقت و قوت کا استعمال کرے تب بڑے بڑوں کے تمبو قنات اٹھا دیں. میں نے کہا پھر وہ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بولے ہر ولی یہ کہتا ہے کہ اے میرے مولا میں 72 شہداء کربلا میں نہیں تھا. اس میں ہوتا تو مجھے بھی فضل حسین کے خیرات مل جاتی. میں اس میں شامل نہیں تھا. ان 72 میں شامل نہیں تھا اور میں یہاں ہوں اس دور میں نہیں تھا وہاں نہیں تھا. تو میری قبروں پر کوئی پتھر مارے میری قبروں پر بلڈوزر چلے میری گنبد کو کوئی مسمار کرے میں صبر کروں تاکہ صبر حسین کے چھینٹے میرے حصے میں. سمجھ لیا؟ میں نے کہا قرآن کیسے آزمائش میں؟ بولے یورپ میں جا کے دیکھو ٹیکساس میں دیکھو جا کے شکاگو میں دیکھو لوگ معاذ اللہ قرآن کو ٹیشو پیپر بنا کے استعمال کر رہے ہیں. بتایا آپ کو اللہ گھر آزمائش میں کہ نہیں؟ بہت دور نہ جائیں لوٹ جائیں 150 کلومیٹر 100 کلومیٹر لوٹ جائیں اپنے شہر سے. اس بستی اور فیض آباد کے قریب میں مبارک جگہ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کیا اللہ کا گھر آزمائش میں نہیں ہے؟ میں کوئی منطقی اور فلسفے میں بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کی بات. ہر مقبول چیز آزمائش میں ہوتی ہے گھبرائے مت انشاءاللہ. سمجھ لیں آپ وہ جو پروردگار عالم ہے خدا کی قسم اپنے حبیب پر درود پڑھنے والوں کو رسوا نہیں کرے گا. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ رسوا نہیں کرے گا. آپ بولو کہ یار آصف بھائی جتنی باتیں کی حضور کے یہ غلاموں کی ہیں حضور کے بیٹوں میں نے کہا بھائی حضور کے گھر والوں کی بات میں نے کہا میں نے امام حسین کی بات کی ہے اور کسی کی بات تب تو حضور نہیں تھے. میں نے کہا حضور کے سامنے کی بات بتاؤ حضور کے گھر میں آزمائشیں کتنی آئیں آپ کو پتا ہے؟ حضور کے چچا امیر حمزہ اسی جنگ میں کس کے حیثیت میں تھے؟ صاحب بھولنا نہیں بھاگنا نہیں اور نہ ہی کوئی ہنسنے کھیلنے کودنے کی محفل. سرکار امیر حمزہ کون ہے؟ حضور کے چچا 3 سال حضور سے عمر میں بڑے سرکار سید الشہداء فی المدینہ سرکار امیر حمزہ جنہیں گورنر مدینہ کہا جاتا ہے جنہیں حاکم مدینہ کہا جاتا ہے جنہیں عم محترم رسول اعظم کہا جاتا ہے. ان کی شان کا یہ عالم یہ ہے
کہ جس جنگ میں اترتے تھے، اس سے پہلے بدر میں اترے تو دشمنوں کی بھیڑ کو فنا کر دیا، احد میں اترے تو دشمنوں کی تعداد کو کم کر دیا. اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، پتلے دبلے تھے حضور کے چچا، لیکن جس تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اٹھاتے تھے نا، اس تلوار کو بڑے بڑے فوجی اٹھا نہیں پاتے تھے. میں ایک بات بتاتا ہوں، میں آپ کو یہاں پر مٹھائیاں تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، کھیل کود کی بات بتانے نہیں آیا ہوں. سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. 69 لاشیں مل گئی تھی، 69 لاشیں اسی احد شریف کی جنگ میں، اور سرکار امیر حمزہ کی لاش نہیں مل رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہاں ہے میرے چچا؟ میرے چچا کو ڈھونڈو، میرے چچا کو. امی فاطمہ الزہرا حضور کے قریب بیٹھی تھی. جب دادا کی لاش نہ ملی تو بہت روئی، میرے دادا کہاں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا چلو میں چل کے دیکھتا ہوں میرے چچا کی لاش کہاں ہے، میں چل کے دیکھتا ہوں. بہت ڈھونڈا گیا صاحب، سنیں شاید یہ تفریح کی محفل ہو کسی کے لیے آنے اور جانے کا سبب بن جائے تھکاوٹ کی وجہ سے، لیکن بھولنا نہیں اللہ کے رسول جب اٹھے اور اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈنے کے لیے تو دیوار احد کے قریب میں لاش چچا کی پڑی ہوئی تھی. 15 جگہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے جسم کے 15 ٹکڑے کیے گئے تھے سید الشہداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس قدر روئے حضور کی اپنی ماں کے انتقال کے موقع پر. حضور ابوا شریف کی وادی میں اتنا حضور نہیں روئے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کے روئے. سمجھ رہے ہیں حضور زخمی کتنا تھے، اور چچا کی لاش کو حضور نے سنبھالا اور ترتیب سے رکھا اور فرمایا ہے کسی کے پاس کفن جو میرے چچا کو دے دے. آپ کی بہن مخدومہ صفیہ قریب میں تھی، فرمایا میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن لایا. صاحب یہ وہ آزمائش میں گھرے ہوئے لوگ تھے جن کے لیے کفن تک نہیں تھا. کہا کتنا میٹر ہے؟ کہا 4 میٹر. میرے آقا فرماتے 2 میٹر میرے مصعب بن عمیر کو دے دو اور 2 میٹر میرے چچا کو دے دو. حضور کے چچا کا کفن 2 میٹر کا تھا. کوئی ایک آدمی بولے کتنے؟ ہنگامہ نہیں، بہت زیادہ ہنگامہ نہیں. ایک آدمی بولے کتنے کا؟ 2 میٹر کا کفن دیا گیا. صحابہ نے کہا کہ حضور جب کفن سے ان کی ہڈیاں جوڑ کر کے ہم سر کی طرف لپیٹتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، اور پیر کی طرف لپیٹتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے چچا کے سر کی طرف کے حصے کو بند کر دو اور پیر کی طرف. کفن نہیں ہے؟ کہا نہیں. کہا مدینے میں گھاس ہوتی ہے، اس گھاس کو لاؤ اور میرے چچا کے پیروں میں ڈال دو. آزمائش تھی. فرمایا کہ میرے چچا کے پیروں میں، شہدائے احد کے پیروں میں گھاس ڈال دو، گھاس. اور انہیں ویسے ہی حضور نے نماز جنازہ پڑھائی ان کی 70 مرتبے، اور پھر معلوم ہے ان کو دفن کر دیا گیا. چچا امیر حمزہ کو ایک قبر میں، دوسری قبر میں مصعب بن عمیر عبداللہ بن جہش کو دفن کیا گیا، اور تیسری بڑی چوڑی قبر کھودی گئی، اس میں حضور کے 65 کے آس پاس غلاموں کو شہیدوں کو اکٹھا دفن کیا گیا. معلوم ہے گھاس پیروں میں لگا کے ان کو دفن کیا گیا. پھر سے کہہ رہا ہوں ان کے پیروں میں گھاس لگا کے انہیں دفن کیا گیا. آزمائش کتنی سخت ہے کہ انہیں 22 میٹر تو چھوڑو 10 میٹر کا کپڑا نصیب نہیں ہوا. لیکن آج سے 50 سال پہلے مدینہ شریف میں جہاں ان کی مدار شریف ہے، قریب میں پانی کا ڈیم ہے. پانی کے ڈیم میں کچھ مسٹیک ہو گئی تو وہ پائپ لائن کے پھٹ جانے سے وہ پانی کا سیلاب کی صورت اختیار کر گیا. وہ پانی کے ڈیم کے بہاؤ کی وجہ سے شہدائے احد کی طرف پانی زیادہ آ گیا. شہیدان احد کی مزارات کے اوپر سے جب پانی نکلا تو ان کی قبریں باہر آ گئی. یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی 1350 سال کے بعد ان کی قبریں جب باہر آ گئیں. اگر کوئی گونگا بیٹھا ہو تو اس کے لیے تو کچھ نہیں، اگر زبان ہو تو سبحان اللہ کہنا. 1350 سال کے بعد جب شہیدان احد کی لاشیں باہر آئیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ارے وہ کفن تو ہرے بھرے تھے ہی، وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو ان کے پیروں میں لگائی گئی. سبحان اللہ، واہ. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں. یار مبشری صابرین کا تاج رکھا کہ نہیں کیا؟ بولے میں ان کے داہنے ہاتھ ان کے سینے پہ ہوتے تھے، ان کے سینے پہ ہوتے. لوگوں نے کہا کہ ان کو نئے کفن میں اٹھا کر کے اس میں دفن کیا جائے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو درست کیا جائے. جب ان کے ہاتھوں کو اٹھایا جاتا سیدھے کرنے کے لیے تو یہاں سے خون نکلنے لگتا تھا. اس کا مطلب ان کے ہاتھ جہاں زخم تھے وہاں پہ لگے. واہ واہ. آئے آئے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے کہ نہیں؟ حضور یہاں تک دین پہنچانے کے لیے زخمی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مجھے بتائیں. یہ آزمائشیں بڑوں کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کے سر مبارکہ میں پٹی بندھی ہوئی تھی، حضور نے مغرب کی نماز پڑھی تھی، عشاء کی نہیں پڑھی تھی. اور پھر احد شریف سے نکلے تو تقریباً 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر کے فاصلے پر قدیم اور جدید راستے کا کلومیٹر الگ الگ ہے. حضور نکلے نا
تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بہت آہستہ آہستہ واپس مدینے آ رہے تھے. 70 عورتیں بیوہ ہو گئیں, 70 گھروں کے بچے یتیم ہو گئے, 70 لاشیں مدینے سے نکل کے احد کے دامن میں سے آج دفن کی گئی ہیں. مدینے میں خاموشی ہے, ہر گھر میں چیخ و پکار ہے. اللہ کے رسول جب تشریف لا رہے تھے, آزمائش اسے کہتے ہیں, تو حضور نے دیکھا کہ مدینے کچھ عورتیں رو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ اے میرے صحابہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ان کے بیٹے شہید ہوئے تھے, ان کے شوہر شہید ہوئے تھے, ان کے پوتے شہید ہوئے تھے, اس لیے رو رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے. علامہ نثار نظامی صاحب فرمایا سب پہ کوئی نہ کوئی رونے والا ہے, میرے چچا امیر حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں. اتنا سنا تو صحابہ نے اپنی گھر کی عورتوں کو حضور کے گھر میں بھیج دیا, کہا جائیں اور حضور کے غم کو شیئر کریں. عورتیں حضور کے گھر میں آئیں اور حضور نے چپ چاپ آ کے آرام کیا. رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھی. فرمایا عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ آپ کے غم کو شیئر کر رہی ہیں, چچا امیر حمزہ کی شہادت کو یہ مراثی کی صورت میں ادا کر رہی ہیں. آنکھوں میں آنسو تھے, حضور کے لیٹے. پھر بلایا ساری عورتوں کو, ان کے حق میں دعائیں دی اور کہا اپنے اپنے گھر چلی جاؤ, اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. ٹھیک 1 سال کے بعد حضور تشریف فرماتے, اچانک حضور کی آنکھیں بھر گئیں. میرے آقا فرماتے تھے اے میرے صحابہ آج 15 شوال کی تاریخ ہے, یاد ہے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے شہیدان احد کی لاشیں تڑپی تھی, ان کے وجود کاٹے گئے تھے احد شریف کی وادی میں. صحابہ نے کہا جی حضور. میرے آقا فرماتے چلو احد کے شہیدوں کی بارگاہ میں سلامی پیش کیا جائے. پھر حضور نے کیا کہا تھا, میرے آقا نے سنو یہ شہیدان احد کی خبریں ہیں. یہاں جو کوئی صبح قیامت تک سلام کرنے کے لیے آئے گا, صبح قیامت تک یہ ان کے سلاموں کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے ہیں تو یہ اولیاء بھی اپنے نفس کی تلوار سے شہید ہوئے. واہ. سمجھ رہے ہیں دوستو, آزمائشیں آتی ہیں. آپ کے سامنے اگر آزمائشیں ہوں تو گھبرانا نہیں, وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہنا اور حلال کھاتے رہنا. ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو نسلیں بدعقیدہ ہو جائیں گی, نسلیں سادات کی گستاخ ہو جائیں گی, نسلیں علماء کرام کی بے ادبی پر اتر آئیں گی, نسلیں ماں باپ کو گالیاں دیں گی. اگر یہ کمپرومائز آپ کا رہا, سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے تو صاحب عرس کا فیض انشاءاللہ ہمیشہ ملتا رہے. انشاءاللہ بولے. درمیان سے کوئی ایک آدمی ایک لگائے نعرہ, تھک گیا تم کوئی ہے, کھڑے ہو کے لگائے بھائی, کھڑے ہو کے لگائے, ذرا ہاتھوں بڑھا کے جواب دیجیے ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, عرس مقدس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. بہت بہت شکریہ آپ سب. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, عرس مقدس, نعرہ تکبیر. سرکار غوث پاک نے فرمایا ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. بھائی لے چلنے کی ذمہ داری ہے, لے کے آنے کی نہیں. تو کچھ کام تو سید صاحب کے ذمہ کروائے نا انشاءاللہ. سرکار یعقوب شاہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں انشاءاللہ کہ حضور اپنے دربار میں بلا لیا ہے, غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجیں. چلیں گے نا انشاءاللہ. مجھے دل کہتا ہے کہ میں اپنے سبھی بھائیوں کو جن کے مجھ پر احسانات ہیں زندگی میں ایک مرتبہ غوث پاک کا دربار دیکھ لیں انشاءاللہ. ابھی میں وعدے کر کے جا رہا ہوں بار بار کی غوث پاک کی باتیں کبھی کروں گا, کبھی وقت نہیں ملتا. بس میرے بھائی کے ذہن پہ الجھن تھی تو میں اسی ٹاپک پر بات شروع کر دیا, اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی طبیعت کو آپ کی سکون مل جائے. آزمائشیں کوئی ہمارے لیے نئی نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں. آپ نے جب دل دیا ہے اللہ والوں کو تو پھر اس دل کو ڈیل کیسے کرنا ہے اللہ کا ولی بہتر ہے, اللہ کے رسول بہتر جانتے. ابھی 2 دن پہلے ایک عرس ہوا ہے دہلی میں, سرکار محبوب الہی کے مرید کا, امیر خسرو کا. کسی نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ ارے بہت بڑے مرید ہیں بھائی, بہت بڑے مرید. تو سوچو جب مرید بہت بڑے ہیں تو پیر کتنے بڑے ہوں. بہت بڑی شخصیت ہے سرکار امیر خسرو کی. مزار شریف پر حاضر دیے, بہت بڑا نام ہے نبی سرکار امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ کا, محبوب الہی رضی اللہ عنہ. ان کے پیر کامل ہیں, پیر کامل. سبحان اللہ. دیکھیں عرس ہوتا ہے تو بزرگوں کا ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں تو بھائی لمبی لمبی تقریریں ہیں, صاحب تصانیف کثیرہ ہیں, اور بانی مساجد کثیرہ ہیں, اور وغیرہ وغیرہ, یہ پورا بیلٹ میرا ہے وغیرہ کہیں گے. لیکن عرس نہیں ہوتا, عرس اللہ والوں کا ہوتا ہے. جو ساری زندگی بھوکے پیاسے تھے انہی کے انتقال کے بعد ان کے عرس میں لنگر تقسیم ہوتا ہے. جو ساری زندگی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کے گزارا کرتے تھے انہی کی مداروں پر عطر پاشی ہوتی ہے. جو ساری زندگی بوسیدہ کپڑے پہنتے تھے انہی کی مداروں پر پھولوں کی چادریں بیٹھتی.
समझ रहे हैं? हम तो सारी इज्जतें खुद ही चाहते हैं। ये सरकार अमीर खुसरो, अगर कहो तो 2 मिनट की आखिरी बात, फिर इजाजत दे। इजाजत है? फिर से हाथों को उठा के बोलो चलो बिना बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। तब आप आएंगे नहीं आएंगे? अल्लाह सलामत रखे आप सबको। दिल बड़ा लगता है गौस पाक की बात, गौस पाक का जिक्र करने में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गौस पाक की बड़ी शान है। कभी करूंगा इंशाअल्लाह, कभी करूंगा। और हुजूर गौस पाक ने आपने हाथ उठाया ना, तो ये इस पर भी गौस पाक की नजर है, इस पर भी नजर है। हुजूर गौस पाक के खलीफा है ख्वाजा अबू तलहा बगदादी, उनके खलीफा है शेख सूफी असदुल्ला शाह बगदादी। शेख सूफी असदुल्ला शाह बगदादी फरमाते हैं, मेरे पीर ने कहा था कि गौस पाक ने मुझसे कहा था, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, गौस पाक ने मुझसे कहा था ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं, मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूँ। चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? आप दुआ के बोले चलेंगे नहीं इंशाअल्लाह? गौस पाक सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं कितने मेरे आशिक इरादा बनाए हुए हैं इंशाअल्लाह। फरमाते ना मैं खुदा हूं ना मैं रसूल हूं, मगर अल्लाह उसके रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया शेख अब्दुल कादिर। वाह वाह, लब्बैक या गौस आज़म। हाथ उठा के बोले वरना एयरपोर्ट से वापस आ जाएंगे। जल्दी 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 बोले इंशाअल्लाह, लब्बैक या गौस आज़म। मालूम है अभी माजी करीब में एक बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख अबुल मुआली कादरी, लाहौर में मदार शरीफा है, और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनके बारे में कभी शेख अब्दुल मुहद्दिस देलवी से पूछो, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं शेख अबुल मुआली कादरी। उनसे एक साथ मुरीद होने के लिए आए। हुजूर आपके दादा के उनसे मुरीद होने के लिए आए तो फरमाया कि हुजूर में मुरीद होने फरमाया हो जाए। कहा कि हुजूर कुछ वजीफा पढ़ना है? फरमाया तेरे लिए यही वजीफा है कि तू पढ़ा कर या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख। क्या पढ़ना है? ऊंची 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 बोले। फिर याद रखे गौस पाक खुदा नहीं, गौस पाक रसूल नहीं, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने का मजबूत जरिया है, समझे? फरमाते यही पढ़ा कर। तो शेख अबुल मुआली कादरी का मुरीद कहता मैं यही पढ़ता रहा सुबह शाम लैल नहार, यही पढ़ता रहा सफर में, हदर में, क़याम में, घर पे, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शेख पढ़ता रहा। बोले कई साल गुजर गए तो एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया, बात लाहौर की, कि पता नहीं गौस पाक को मेरे नाम लेने की खबर होती है कि नहीं। जैसे ये ख्याल आया उसी रात जब मैं सोया, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, कहते जैसे मैं इस ख्याल के आने के बाद वाली रात में सोया, मेरे ख्वाब में हुजूर गौस पाक तशरीफ। सुभान अल्लाह बोलेंगे तो कहां जाएंगे? फरमाते जैसे मैं सोया उसी रात में हुजूर गौस पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ। जब सैयदना शेख तशरीफ लाए तो हुजूर गौस पाक मेरे घर के आसपास नहीं थे, एक रेगिस्तान में खड़े, एक रेगिस्तान में हुजूर गौस पाक खड़े थे, और मैं दूर खड़ा था। मैंने गौस पाक को देखा तो मैं भागना शुरू किया, और जैसे गौस पाक के करीब पहुंचा ना तो हुजूर गौस पाक को मैंने सलाम, जब सलाम किया तो अदब में मैं खड़ा हो गया। जब मैं अदब में खड़ा हो गया तो सैयदना शेख ने क्या फरमाया? मालूम क्या फरमाया? ऐ मेरे अबुल मुआली कादरी के मुरीद, तू मेरा नाम कितने सालों से लेता है, लेकिन तूने आज कैसे ये सोच लिया था कि मेरे नाम लेने की खबर पता नहीं गौस पाक को होती है कि नहीं होती, तूने ये कैसे सोच लिया था? तो गौस पाक मुझे सुन सुन सुन, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं